تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ ناظرین، آج آپ سے ایک سروے رپورٹ شیئر کرتے ہیں۔ یہ بالکل تازہ ترین سروے رپورٹ ہے اور اس کے جو میں نے چیدہ نکات دیکھے ہیں، جو میں نے یہاں نوٹ بھی کیے ہیں، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ اگر میں اس پہ 100% اعتماد کر لوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں شاید کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، بڑا زبردست ماحول بنا ہوا ہے۔ اب ذرا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ مشل پاکستان نے پاکستان ٹرانسپیرنسی رپورٹ جاری کی 2026 کی۔ 2000 افراد، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ پورے پاکستان سے جو سیمپل ہے، پاکستان کے تمام علاقوں سے 2000 افراد سے یہ انہوں نے سروے کیا، جس میں 18 سے 25 سال کے 45%، 26 سے 35 سال کے 35% ہیں۔ 58% ان میں سے سوشل میڈیا کی خبروں کو گمراہ کن قرار دیتے ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ جو ان کے نزدیک ہے وہ 25% فیس بک ہے اور اس کے بعد 20% واٹس ایپ ہے۔ ہاں، انٹرسٹنگ بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی 1% بھی یہ نہیں سمجھتے کہ اخبار کو معلومات کا ذریعہ ہے۔ یہ میرے لیے سب سے تشویش کی بات تھی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا انڈیا، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، میں نے کہا اپنے ہمسایوں کا بھی تو جائزہ لیں، ان کے کسی ایسی سروے رپورٹ میں یہ نکتہ نہیں ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے۔ اب رولا یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی نوجوان نے، کسی بچے نے CSS یا کسی اور مقابلے کا امتحان دینا ہے اور وہ اخبار نہیں پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، ینگ جنریشن چونکہ اسمارٹ فون بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، ممکن ہے وہ اس کا پرنٹ ورژن نہ دیکھتے ہوں، لیکن ای پیپر ضرور دیکھتے ہیں۔ اور پھر جو اخبارات نے اپنے وہ ڈیجیٹل پیجز بنائے ہوئے ہیں ڈیجیٹل نیوز کے لیے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ پڑھتے ہوں؟ جو انہوں نے اس میں پرسنٹیج دی ہے جن سے سروے کیا گیا، اس میں 67% گریجویٹس ہیں، 32% ماسٹرز ہیں اور 1% اس میں PhD بھی ہیں۔ ظاہر ہے جنہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی ہے، لیکن ان کے لیے اخبار معلومات کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے۔ چلیں خیر، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں سے یہ جو سروے جن سے انہوں نے کیا وہ کون لوگ تھے کہ جو بالکل ہی اخبار دیکھتے تک نہیں ہیں۔ شاید ان میں سے کسی نے کبھی CSS کرنے کا نہ سوچا ہو، جس نے PhD کی ہے اس کو بھی آرام سے سوشل میڈیا پہ ساری ڈیٹیلز مل گئی ہوں، اسے کسی رپورٹ کے لیے کسی اخبار کے پیج پہ نہ جانا پڑو، مان لیتے ہیں۔ باقی جو چیزیں اور انٹرسٹنگ ہیں اس میں کہ احتساب کا، یہ کہتے ہیں جامع نظام موجود ہے اس ملک میں، احتساب کا جامع نظام موجود ہے۔ معلومات تک رسائی کے قوانین بھی ہیں۔ ہاں، اب ان پہ کہیں عمل ہو نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن قوانین موجود ہیں، یہ مان رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 34% ایسے ہیں یہ سروے جن سے کیا گیا، جو رائے دہندگان ہیں، ان کو پارلیمنٹ کی مالیاتی نظم و ضبط بڑھانے کی کاوشوں پر بھی اعتماد ہے۔ 52%، جی ہاں 52% یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت لانگ ٹرم ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے۔ 36%، 36% یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی رائے حکومتی اقدامات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی عوامی رائے حکومتی اقدامات پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ پیٹرول روز مہنگا ہو رہا ہے، عوامی رائے شاید اس کے حق میں ہو، یہ جو سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال ان کا خیال ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے ہوں گے، ٹھیک سمجھتے ہوں گے۔ 43% پالیسی سازوں کی قابلیت پر اعتماد رکھتے ہیں۔ 43%۔ جب وہ بات ہوتی ہے برین ڈرین کی کہ اس ملک کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ، اس کے بھی ظاہر اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی مان لیتے ہیں۔ 40%، جی ہاں، ان 2000 افراد میں ظاہر ہے یہ تو سیمپل ہی ہوتا ہے 2000 افراد کا، 40% کو اعلیٰ عدلیہ کی کارکردگی، اعلیٰ عدلیہ پر اعتماد ہے۔ 40% کو، یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ ہماری بڑی زبردست کام کر رہی ہے، یہ 40% سمجھتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور 52% ان میں سے ایسے ہیں، مطلب اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی طویل المدتی جو سمت ہے، جو ڈائریکشن ہے، اس سے یہ بہت پر امید ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ اس طرح کے سروے آیا کرتے ہیں، اور اسپیشلی میرا تجربہ یہ ہے، کیونکہ
اب ایک مدت ہو گئی ہے اس پروفیشن میں، 36-37 سال ہو گئے ہیں. جب ہماری حکومتیں کبھی تھوڑی مشکل میں آتی ہیں، ظاہر ہے جب پاپولیرٹی کا ایشو ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے سروے ہوتے ہیں، اور یہ سروے حکومتی کارکردگی کو بھی بہتر بتایا کرتے ہیں، لوگوں کا اعتماد بھی حکومتوں پہ ظاہر کیا کرتے ہیں، اور بڑی ایسی چیزیں ان میں آ جاتی ہیں جس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ سے ایک اس میں پوائنٹ شیئر کیا کہ 1% بھی اخبارات کو معلومات کا ذریعہ نہیں سمجھتے. آپ کسی نوجوان سے بات کر کے دیکھیں، اس سے پوچھیں جو کسی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا ہو کہ کیا وہ اخبار کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، اخبار کو دیکھتا تک نہیں ہے. پرنٹ ورژن تو چلیں ٹھیک ہے، وہ ایک جنریشن ہے جو بہت زیادہ شوق سے پڑھتی تھی، لیکن آج بھی میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے گھر پہ اخبار آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں بڑے شوق سے، لائبریریز میں جا کے پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز کی لائبریریز میں جا کے اخبارات پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو ہمیشہ سے ایک مستند ذریعہ سمجھا جاتا ہے. یہ شکر ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15% چینلز پہ بھی اعتماد کرتے ہیں، اس کو بھی خبروں کی معلومات کی فراہمی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب کوئی چیز آتی ہے اس کا فیکٹ چیک سب لوگوں کو نہیں آتا کہ اس کو فیکٹ چیک کر سکیں. تو بہت سے لوگ پھر کہاں جاتے ہیں، وہ جو چینل کی طرف دیکھتے ہیں، کسی چینل پہ وہ خبر ان کو نظر آ جائے یا اخبار میں. ظاہر ایک فوری چیز ہے، وہ تو چینل میں ہی آپ کو نظر آ سکتی ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی پرانی ہو گئی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ چند گھنٹے پہلے کی ہے، تو پھر وہ اخبار. اور ہاں فوری اگر ہے بھی تو چلیں پرنٹ ورژن آپ اس کا چھوڑ دیں، اس کے وہ ڈیجیٹل ورژن پہ جائیں گے، اس کے ای پیپر، اور ظاہر ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے کسی بھی اخبار کی، اس کو دیکھ کے اس کے بعد وہ پھر یہ رائے بناتے ہیں کہ یہ خبر ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں. تو آج بھی مستند ذریعہ وہی روایتی میڈیا ہے. سوشل میڈیا پہ اس طرح اعتماد نہیں کیا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے چاند نظر آنے کی ایک خبر ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھلے چلتی رہے، جب تک لوگ کسی چینل پہ نہیں جاتے، کسی مستند اس ذریعے پہ نہیں جاتے، کسی اخبار کی ویب سائٹ پہ نہیں جاتے، تب تک وہ اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. بہرحال یہ سروے ہوتے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، اور حکومت ظاہر ہے اس پہ بڑی خوش بھی ہوگی، یہ بڑے فلیش بھی ہوں گے، آپ کی نظروں سے بھی گزریں گے، اور حکومت اپنی اچیومنٹ پہ آپ کو بتائے گی کہ دیکھیں ہماری ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے. یہ جو احتجاج کرتے ہیں بلا وجہ، جو تنقید کرتے ہیں ہماری پالیسیز پہ، یہ کوئی اور لوگ ہیں، شاید کسی اور سیارے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں. سروے کے جو اہم پوائنٹس تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اپنی رائے بھی دے دی ہے. اب آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو اس سروے پہ کتنا یقین ہے، اور کون کون سی چیزیں آپ کو اس میں ٹھیک لگ رہی ہیں اور کہاں آپ کو گڑبڑ لگ رہی ہے. بہت شکریہ.